کچھ لوگوں کی زندگی میں نا ایک ایسی کایا پلٹ آتی ہے کہ پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ صرف کپڑوں یا حلیے کی بات نہیں ہوتی۔ نہیں، بالکل نہیں۔ ان کے اٹھنے بیٹھنے کا انداز، بات کرنے کا طریقہ، یہاں تک کہ ان کی آنکھوں کی چمک تک بدل جاتی ہے۔ جیسے کوئی پرانا کردار ختم ہو گیا ہو اور ایک بالکل نیا انسان سامنے آ گیا ہو۔ اور اکثر اس تبدیلی کے پیچھے کوئی گہرا ذاتی صدمہ یا پھر کامیابی کی شدید بھوک ہوتی ہے۔ اور یہ سمجھنا بڑا دلچسپ ہوتا ہے کہ اس نئے روپ کے پیچھے وہ پرانی شخصیت کہاں چھپ گئی یا شاید ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ آج ہم ایک ایسی ہی شخصیت شہناز گل کی ناقابل یقین تبدیلی پر ایک گہری نظر ڈال رہے ہیں۔ اچھا، ہمارے سامنے ایک مضمون ہے جس کا عنوان ہے The Metamorphosis of شہناز گل From Pinned to Polished۔ واہ، عنوان تو بڑا دلچسپ ہے۔ تو ہمارا مقصد صرف ان کی کہانی سنانا نہیں، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ پنجاب کے ایک گاؤں کی وہ سیدھی سادھی لڑکی سے لے کر آج کی ایک پراعتماد کامیاب سٹار بننے تک کے سفر میں کیا کچھ بدلا۔ اور اس کی قیمت کیا تھی؟ تو چلیں اس کہانی کے پردر پرت رازوں کو کھوجتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ مضمون ہمیں اس تبدیلی کے بارے میں کیا سکھاتا ہے۔ بالکل، شروع کرتے ہیں۔ اس کہانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں وہیں سے شروع کرنا ہوگا جہاں سے ان کی عوامی زندگی کا سب سے جذباتی باب شروع ہوا تھا۔ سدھارتھ شکلا۔ جی، سدھارتھ شکلا کے ساتھ ان کا رشتہ۔ مضمون اسے ایک دردناک محبت کی کہانی کہتا ہے۔ ایک وقت تھا جب شہناز کو دنیا کی سب سے خوش قسمت لڑکی کہا جاتا تھا۔ ہاں، مجھے یاد ہے۔ ایسا لگتا تھا جیسے ان کے پاس سب کچھ ہے، محبت، شہرت، پیسہ۔ اور یہ بات بہت اہم ہے کہ ان کی پوری شناخت اس رشتے سے جڑی ہوئی تھی۔ وہ صرف شہناز گل نہیں تھی، وہ سدھ ناز کا ایک حصہ تھیں۔ بالکل، ان کا رشتہ کیمروں کے سامنے پروان چڑھا اور لوگوں نے اسے ایک خواب کی طرح دیکھا۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ خود بھی اپنی کامیابی کا سہرا سدھارتھ شکلا اور سلمان خان کو دیتی تھی۔ مضمون میں یہ نکتہ اٹھایا گیا ہے کہ شاید وہ اپنے خود کے جادو سے واقف ہی نہیں تھی۔ کیا یہ صرف انکساری تھی یا واقعی وہ خود کو اس کامیابی کا حقدار نہیں سمجھتی تھی؟ یہی تو سوال ہے۔ میرے خیال میں یہ اس سے زیادہ پیچیدہ ہے۔ ہو سکتا ہے یہ انکساری ہو، لیکن شوبس کی دنیا میں یہ ایک حکمت عملی بھی ہو سکتی ہے۔ حکمت عملی کس طرح؟ دیکھیں، انڈسٹری کے بڑے ناموں کے ساتھ خود کو جوڑنا اپنی جگہ مضبوط کرنے کا ایک بہت آزمودہ طریقہ ہے۔ تو یہ کم علمی نہیں، بلکہ شاید طاقت کے کھیل کی گہری سمجھ بھی ہو سکتی ہے۔ واہ، یہ تو ایک بالکل نیا زاویہ ہے، میں نے اس طرح سوچا ہی نہیں۔ لیکن پھر جیسا کہ اکثر ایسی کہانیوں میں ہوتا ہے، ایک المناک موڑ آیا۔ سدھارتھ شکلا کی اچانک موت، اس نے سب کچھ بدل دیا۔ ہاں، اور اس واقعے نے ان کی شخصیت کا وہ پہلو دنیا کو دکھایا جو شاید کیمروں کے لیے نہیں تھا۔ مضمون میں ایک بری طرح ٹوٹی ہوئی شہناز گل کا ذکر ہے۔ وہ عوامی طور پر نظر آئیں، وہ صدمہ حقیقی تھا۔ بالکل، وہ واقعہ ان کی زندگی کا ایک ایسا فل سٹاپ تھا جس کے بعد ایک بالکل نیا پیراگراف شروع ہونا تھا۔ اور اس واقعے کے بعد وہ کافی عرصے تک منظر سے غائب رہیں۔ جی، جب وہ واپس آئیں تو وہ ایک بالکل مختلف انسان تھیں۔ یہیں سے ان کی اصل کایا پلٹ کی کہانی شروع ہوتی ہے۔ اور آج وہ بطور پروڈیوسر اپنی پہلی فلم ایک کڑی کی کامیابی کا جشن منا رہی ہیں۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں ماضی اور حال کا فرق بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ اس ٹوٹی ہوئی غمزدہ لڑکی کی تصویر کو آج کی اس کامیاب پورے اعتماد پروڈیوسر کے ساتھ جوڑنا تقریباً ناممکن لگتا ہے۔ یہ صرف واپسی نہیں، یہ ایک طرح سے نیا جنم ہے۔ تو بات کرتے ہیں اس نئے جنم کی۔ سب سے پہلے تو وہ تبدیلی جو سب کو نظر آتی ہے، مطلب ظاہری تبدیلی۔ بالکل، دی فزیکل ٹرانسفارمیشن۔ مضمون میں ماضی کی پیاری گول مٹول لڑکی، ہاں، جس کا میک اپ بہاوا اور کپڑے عجیب ہوتے تھے، کا موازنہ آج کی ہارٹی سے کیا گیا ہے، جس کے پاس مرنے کے لیے ایک بہترین جسم ہے اور بڑے بڑے ڈیزائنرز اس کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ ان کے انداز میں ایک ناقابل یقین نفاست آ گئی ہے۔ لیکن یہ تبدیلی صرف جلد کی سطح تک تو محدود نہیں ہے نا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اصل کھیل تو باطنی تبدیلی کا ہے۔ وہ بے چین، اچھل کود کرنے والی اناڑی اور ستاروں سے مروب لڑکی اب خود 10 کار بن چکی ہیں۔ پہلے وہ دوسروں کو دیکھ کر حیران ہوتی تھی، اب لوگ انہیں دیکھ کر دنگ رہ جاتے ہیں۔
یہ بات ان کی ہر حرکت سے ظاہر ہوتی ہے. اب ان کی چال میں ایک ٹھہراؤ ہے، صحیح. ان کے الفاظ میں ایک وزن ہے، اور وہ جانتی ہیں کہ کیا کہنا ہے، کیسے کہنا ہے، اور سب سے اہم کب خاموش رہنا ہے. اور یہ خاموشی سیکھنا شاید سب سے مشکل کام ہے. بالکل. یہ ٹھہراؤ اکثر گہرے تجربات اور خود شناسی سے ہی آتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے اپنے عوامی امیج کا ریموٹ کنٹرول پوری طرح اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے. ہاں، وہ اب حالات کے رحم و کرم پر نہیں ہے، بلکہ خود حالات بنا رہی ہیں. اسی لیے مضمون میں یہ سوال اٹھایا گیا ہے کہ پنڈ کی وہ سادہ لڑکی یا تو خاموش ہو گئی ہے یا شاید کھو گئی ہے، یا پھر کہیں گہرائی میں چھپ گئی ہے. اور اس کی جگہ ایک ایسی پرکشش اور پراسرار خاتون نے لے لی ہے جس نے نوجوانوں کو اپنا دیوانہ بنا دیا ہے. تو یہ صرف ایک تبدیلی نہیں، یہ ایک مکمل ری برانڈنگ ہے. اور یہی اس کہانی کا سب سے دلچسپ سوال ہے. کیا وہ پرانی شخصیت واقعی مر گئی ہے یا یہ صرف ایک ماسک ہے جو اس نئی مضبوط شخصیت کے پیچھے چھپا ہوا ہے؟ کیا یہ ایک ارتقاء ہے یا اپنی اصلیت کو قربان کرنا؟ اچھا، تو اب اصل سوال پر آتے ہیں. یہ سب ہوا کیسے؟ اتنی بڑی تبدیلی راتوں رات تو نہیں آ سکتی. نہیں، مضمون اس کی کوئی ایک وجہ نہیں بتاتا، بلکہ کئی امکانات پیش کرتا ہے، اور وہ سب ایک دوسرے سے بہت مختلف ہیں. اچھا، جیسے کہ؟ ایک طرف تو یہ کہا گیا ہے کہ ان کے پاس بے پناہ ٹیلنٹ اور دنیا کے ساتھ بانٹنے کے لیے ایک بڑا دل ہے. یہ تو سب سے خوبصورت اور سیدھی وضاحت ہے کہ ان کا ٹیلنٹ ہی اتنا خالص تھا کہ اسے ایک نہ ایک دن چمکنا ہی تھا. لیکن پھر ایک بالکل مختلف نظریہ بھی ہے. وہ کیا ہے؟ کہ شہرت کا جنون اور توجہ حاصل کرنے کی مسلسل ضرورت انہیں یہاں تک لائی ہے. یہ ایک نہ ختم ہونے والی بھوک کی کہانی ہے. مجھے حیرت ہے کہ کیا یہ دونوں باتیں ایک ہی انسان میں سچ ہو سکتی ہیں؟ ایک طرف بڑا دل اور دوسری طرف جنون کی حد تک بھوک. کیوں نہیں؟ میرے خیال میں یہی تو کامیاب لوگوں کی نفسیات کا سب سے پیچیدہ پہلو ہے. اچھا؟ آپ دنیا کو کچھ دینا بھی چاہتے ہیں، لیکن ساتھ ہی دنیا سے پہچان اور تعریف بھی چاہتے ہیں. یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کو طاقت دیتی ہیں. مطلب ٹیلنٹ آگ ہے، لیکن جنون اس آگ کو جلائے رکھنے والا ایندھن ہے. بہت خوب. اچھا، پھر ایک تیسرا نظریہ ہے جو قسمت اور روحانیت کی طرف اشارہ کرتا ہے. کہ شاید وہ خدا کی بندی تھیں اور یہ سب اوپر والے کی منصوبہ بندی تھی. جی. اور چوتھا نظریہ اسے محض اتفاق قرار دیتا ہے، لک بائی چانس، کہ وہ صحیح وقت پر صحیح جگہ پر تھیں. اور ان دونوں نظریات کو بھی رد نہیں کیا جا سکتا. ٹائمنگ کا کھیل بہت اہم ہوتا ہے. صحیح. وہ ایک ایسے وقت میں آئیں جب عوام اصلی غیر فلٹر شدہ شخصیات کو دیکھنے کے لیے بےتاب تھے، اور انہوں نے وہی پیش کیا. یہ قسمت بھی تھی اور وقت کی نبض پر ہاتھ رکھنا بھی. بالکل. اور آخر میں پانچواں نظریہ جو سب سے زیادہ قابل فہم لگتا ہے، انتھک محنت اور عزم. کہ یہ سب کچھ صرف اور صرف سخت محنت کا نتیجہ ہے. تو ہمارے پاس 5 الگ الگ کہانیاں ہیں: ٹیلنٹ، جنون، قسمت، موقع اور محنت. اور مضمون ہمیں کوئی ایک جواب نہیں دیتا. اور شاید یہی سچ ہے. کسی بھی بڑی کامیابی کی کہانی ان سب چیزوں کا ایک پیچیدہ مرکب ہوتی ہے. ہم اسے کسی ایک خانے میں بند نہیں کر سکتے. صحیح. لیکن مضمون کا مصنف آخر میں جو نتیجہ نکالتا ہے وہ ان تمام خوبصورت باتوں سے پردہ ہٹا کر ایک بہت ہی تلخ اور بے رحم حقیقت ہمارے سامنے رکھتا ہے. ہاں، وہ حصہ پڑھ کر میں واقعی چونک گئی. کیا لکھا ہے؟ مضمون کے آخر میں لکھا ہے کہ زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے آپ کو تمام جھجک اور انا کو چھوڑنا پڑتا ہے. اور پھر جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ بہت سخت ہیں. لکھا ہے، لاتے کھانے کے لیے تیار رہیں، دھکے کھائیں، توہیق اور مذاق کا نشانہ بنیں. اور یہ سب کچھ بغیر کوئی آواز نکالے برداشت کریں. یہ تو ایسا لگ رہا ہے جیسے کامیابی کا راستہ عزت نفس کو کچل کر گزرتا ہے. یہ ایک بہت ہی متنازع لیکن شاید حقیقت پسندانہ تجزیہ ہے. آپ کو ایسا لگتا ہے؟ مصنف کا کہنا ہے کہ یہ آج کی دنیا کی تلخ حقیقت ہے، خاص طور پر شوبز کی دنیا کی. وہ آگے لکھتے ہیں کہ آپ کو کسی دن پائیدان بننا پڑتا ہے، لیکن یہ یقینی بنانا ہوتا ہے کہ آپ صحیح گھر کا پائیدان بنیں. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو یہ جاننا ہوگا کہ کہاں جھکنا ہے اور کس کے سامنے جھکنا ہے تاکہ آپ آگے بڑھ سکیں. یعنی یہ ایک طرح کی اسٹریٹیجک خود سپردگی ہے. یہ تو بہت ہی مایوس کن تصویر ہے. یہ مایوس کن ضرور ہے، لیکن یہ بقا کی حکمت عملی ہے. مضمون یہ بھی واضح کرتا ہے کہ شہناز کو انڈسٹری کے گر نہیں معلوم تھے، لیکن ان کے اندر ایک آگ تھی.
انہیں پتا تھا کہ انہیں کچھ بڑا کرنا ہے، وہ ٹیلنٹ اور تفریح کا ایک بنڈل تھی۔ اور پوری دنیا ان کا سٹیج تھی۔ شاید انہوں نے یہ گر راستے میں سیکھے۔ انہوں نے سمجھ لیا کہ صرف ٹیلنٹ کافی نہیں، آپ کو اس کھیل کے اصول بھی سیکھنے پڑتے ہیں، چاہے وہ کتنے ہی ناگوار کیوں نہ ہوں۔ تو ان سب باتوں کا کیا مطلب نکلتا ہے؟ ہم نے شہناز گل کے سفر کا جائزہ لیا، سدھارتھ شکلا کے ساتھ ان کی محبت کی المناک کہانی سے لے کر ان کی ناقابل یقینی ظاہری و باطنی تبدیلی تک، اور آخر میں ایک کامیاب پروڈیوسر بننے تک۔ ہم نے ان کی کامیابی کے پیچھے ٹیلنٹ، محنت، قسمت جیسے نظریات بھی دیکھے، اور کامیابی کی قیمت پر ایک بہت ہی سخت اور متنازع نظریہ بھی۔ اگر اس ساری گفتگو کو سمیٹیں تو ہم واپس اسی بنیادی سوال پر آ جاتے ہیں کہ کیا پنڈ کی وہ سادہ لڑکی واقعی ختم ہو چکی ہے، یا وہ صرف اس نئے پراعتماد اور پالشڈ روپ کے پیچھے کہیں چھپی ہوئی ہے؟ مضمون اس کا جواب کھلا چھوڑ دیتا ہے۔ کیونکہ شاید اس کا جواب صرف شہناز گل خود ہی دے سکتی ہیں۔ بالکل، یہ تبدیلی ایک ارتقاء ہے یا ایک ماسک، یہ بحث ہمیشہ جاری رہے گی۔ مضمون کا اختتام انہیں ٹیلنٹ اور تفریح کا بنڈل کہہ کر ہوتا ہے، جس کے لیے پوری دنیا ایک سٹیج تھی۔ اور یہ بات سننے والوں کے لیے ایک آخری سوچ چھوڑ جاتی ہے۔ کامیابی اور خود کو نئے سرے سے ایجاد کرنے کی جستجو میں کسی بھی شخص کو اپنی اصلیت کا کتنا حصہ قربان کرنا پڑتا ہے؟ اور کیا یہ قربانی، یہ تبدیلی ایک نقصان ہے یا آگے بڑھنے کے لیے ایک ضروری ارتقاء؟